اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا ایک چھوٹا جا کیس ہے، یہ بارے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو آپ لوگوں کو یہ قرآن پاک کا واسطہ ہے، ویڈیو اوپر نہ کرنا، ذرا ویڈیو سن کے جانا۔ 2-4 منٹ کی بات ہے، آپ سنیں گے آپ کو پتہ چلے گا، آپ کا نالج تیز ہو گیا۔ میرا نام محمد علی ہے، والد سلطان محمود، تحصیل و ضلع خوشاب، بامقام چک 53/14 MB کا میں رہنے والا ہوں۔ تو ابھی میں سرگودے میں سیٹل ہوں۔ تو ہمارا ادھر گھر تھا، 14 مرلے کا گھر تھا، جس میں ہم 4 بھائی اور والد صاحب رہتے تھے۔ تو کسی گھریلو وجہ سے، مطلب نوکری کی وجہ سے 100 انسان کی مجبوری ہوتی ہے، تو ہم نے وہ گھر، ایک بہت قریبی آدمی تھا، اس کو ہم نے گھر کا رکھوالا بٹھا دیا ادھر 14 چک کا، مجید والد محمد خان قوم امان، اس کو ہم نے گھر کا رکھوالا بنایا اور گھر اس کو دیا کہ آپ گھر کا رکھوالا بنے، اور 3 کمروں میں ہمارے گھر کا سامان پڑا ہے، وہ ابھی تک موجود ہے۔ تو وہ خود بھی مان رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ان کا کمروں میں سامان پڑا ہے۔ تو اس نے جب گھر کا نقصان بہت کیا ہمارا، تو میرا والد صاحب زندہ تھا، تو اس وقت ہماری اس کے ساتھ منہ ماری ہوئی۔ ہم نے کہا بھائی مکان خالی کرو، آپ گھر کا نقصان کریں، ہم کسی اور کو بٹھاتے ہیں۔ تو پھر اس نے کیا کیا، تو بیوی کو لے کر اور آپ خود ادھر ہمارے پاس سرگودے آ گئے۔ یہ ادھر جدھر میں بیٹھا ہوں، یہ ساتھ ہی میرا گھر ہے مسجد کے، اور ابھی میں مسجد میں بیٹھا ہوں۔ مسجد میں کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا، ادھر آ گیا۔ تو ذمہ دار آدمی ہے وہ بھی، ہم بھی۔ تو جب عورت کوئی آ جائے دھی دین بوئی کے اوپر، تو انسان کو، ذمہ دار کو بہت چیزیں نظر انداز کرنی پڑتی ہیں، یار کوئی بات نہیں، نقصان ٹھیک بیٹھا۔ تو ہم نے کہا بھائی مکان خالی کرے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ٹال مٹول کرتا رہا، ابھی میں شارٹ کر رہا ہوں کہ ٹال مٹول کرتا رہا، ابھی خالی کر دوں گا، میرے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے، جو سارے بھائی وہ رہ رہے۔ تو ہم نے کہا چلو، کچھ عرصے بعد میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں 2/11/2021 کو، 2/11/2021 کو میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ تو کچھ عرصے بعد انہوں نے کیا کیا، جب ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں گھر کی ضرورت ہے، تو آپ مہربانی کریں، ہمارے گھر کا نقصان بھی کر رہے ہیں، تو آپ گھر خالی کریں۔ تو ابھی تک ہمارا 3 کمروں میں سامان پڑا ہے، تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ ساتھ والا ہے محمد عمران والد محمد خان قوم دیسی، جو ہمارے گھر کے ساتھ پڑوسی تھا، اس کے ساتھ ملی بھگت کر کے اس نے کیا کیا، ہمیں ٹال مٹول کرتا رہا، خالی کر دوں گا۔ اس نے سٹے آرڈر لے لیا۔ ابھی دیکھو اس کے کام دیکھو، ہم نے اس کے ساتھ نیکی کی، اس نے یہ صلہ ہمیں دے رہا ہے۔ تو اس نے موقف کیا اختیار کیا کہ باب سلطان کے ساتھ میرے والد صاحب کے مطلب وہ بات کر رہا ہے، ہماری بات چل رہی تھی، تو بابا سلطان کے ساتھ ہم نے بادشاہت کی۔ تو ہمیں پتہ چلا، جو ابھی وہ موقف اختیار کر رہا ہے، ہمیں پتہ چلا کہ بابا سلطان بیمار ہے۔ ادھر میرے پاس سرگودے آ رہے ہیں، وہ دیکھو، سنو ذرا کہ بابا سلطان بیمار ہے۔ ہم دونوں بھائی گئے ہیں ادھر، ہم نے بیٹھک میں جا کر سودا کیا ہے 20,80,000 کا۔ تو 3 لاکھ ہم نے بیانہ دے دیا باب سلطان کو۔ تو اس کے بعد باب سلطان نے ہمیں قبضہ دے دیا۔ وہ عرفان لکھ رہا ہے، جو ہمارے گھر کا گواہی ہے، جس کے ساتھ ملی بھگت کر رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے کہ باب سلطان نے ہمیں قبضہ دے دیا، 3 لاکھ بیانہ دے رہا ہے اور باب سلطان سے قبضہ لے رہا ہے۔ تو میں نے قبضہ لے کر مجید امان کو کرایہ دار بٹھا دیا۔ ابھی یہ دیکھو، یہ ایسے ہو سکتا ہے؟ 20,80,000 کا سودا کر رہا ہے، بابا سلطان بیمار ہے، اس کے پوتے ہیں، بیٹے ہیں، وہ جو 14 مرلے جگہ ہے، وہ 7 مرلے باب سلطان کے نام پہ ہے، 7 مرلے میرے بھائی کے نام پہ ہے، وہ الگ ہوتا ہے ادھر، لیکن 4 دیواری ایک ہے، ہم 4 بھائی ہیں۔ تو جناب سودا اکیلے باب سلطان کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد بابا سلطان اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ان کے لواکین ہیں، وہ کسی اور کو جگہ فروخت کر رہے ہیں، لہٰذا عدالت سے گزارش ہے کہ ان کو ہدایت کی جائے، بقایا رقم 17,80,000 ہم سے لیں اور جگہ ہمارے نام انتقال کروائیں۔ اب یہ دیکھو کیسے انہوں نے 420 کا فراڈ کیا ہے، جس کے ساتھ نیکی کرو اگر رزلٹ یہ مل رہا ہے۔ تو ہم نے جب ہمیں نہیں پتہ چلا کہ انہوں نے کام کیا، جب ہم نے تاریخ دی، بھائی آپ ایسا کرنا، میں گیا ہوں 8/6/2022 کو، 8/6/2022 کو میں گیا ہوں، مکان ہمیں دیں، ہمیں آپ خود ضرورت ہے۔ تو آگے پتہ چلا ہے کہ اس نے 6/6/2022 کو سٹے لیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔
جب ہم نے اس کو تلاش کیا بھائی آپ مکان خالی کریں، تو اس نے کہا بھائی یہ مسئلہ ہے، عرفان نے جنالی کیس کیا ہے آپ کے خلاف، سٹے آرڈر لیا، تو میرا نام بیچ میں لکھا ہے کہ وہ مجید امان کہہ رہا ہے جو ہمارا گھر کا رکھوالا ہے، سامان کا رکھوالا ہے، کہ بھائی عرفان نے کیس کیا ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے ہمارے گھر کے ساتھ، تو اس نے میرا نام بیچ میں لکھوایا ہے، تو میں تو نہیں اٹھتا ہوں۔ وہ بدماشی کرنے شروع کر دی، ہماری بلادری ادھر کٹھی ہو گئی، تو انہوں نے کہا بھائی محمد علی آپ ایسا کریں، ہمیں حکم دیں، ہم اس کا سامان اٹھا کر باہر پھینکتے، اس کی جرت کیسی؟ میں نے کہا بھائی یہ نہیں کرنا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ تو جب سٹے آرڈر ہوا تب اگر ہم کرتے تو قانونی کارروائی، ہمارے اوپر کیس چلتا، لڑائی جھگڑا جاتا، کوئی زخمی ہو جاتا، ہم نے عقل سے کام لیا نہیں۔ اس کے بعد کیس ہم نے جواب دعویٰ دائر کر دیا، اس کے بعد کیس چلتا چلتا ابھی دیکھو 2 سال 7 ماہ ہو چکے ہیں۔ ابھی جو موقف میں نے آپ کو سنایا ہے یہ مسجد میں بیٹھ کر سنا رہا ہوں کہ اسی طرح ہے۔ تو 2 سال 7 ماہ ہو چکے ہیں، ابھی تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ آپ یہ بتائیں کمنٹ میں، آپ بتائیں کیا یہ کیس انہوں نے ٹھیک کیا؟ کیا 2 سال 7 مہینے ہو رہے ہیں جو آباد کے ہم سرگودے سے جاتے ہیں، 55-60 طریقے ہم بھگت چکے ہیں، غریب آدمی ہیں، مزدور آدمی ہیں، تو غریب آدمی آپ بتائیں کہ سرگودے سے جانا 2-3 آدمی جو آباد بھگت کر شام کو واپس آنا کتنا خرچہ ہوتا ہے، چک سے آدمی آتے ہیں، تو ہمیں پھر جناب علی چلتے چلتے ابھی 2 سال 7 ماہ ہو چکے ہیں، ابھی تک فیصلہ نہیں ہو۔ بیچ میں ایک آدمی نے کہا بھائی آپ ایسا کریں ڈی پی او کے نام پہ درخواست دیں، میں نے ڈی پی او کے نام پہ درخواست دے دی۔ یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کلیئر کریں ذرا۔ یہ تاریخ ہے کیا، میں زبانی بتا دیتا ہوں کہ 31/10 ہے، درخواست کا نمبر ہے 31/10، ڈیٹ ہے 20/11/2023، 20/11/2023 ڈیٹ ہے۔ یہ ڈی پی او کے نام پہ میں نے درخواست دی کہ ہمیں انصاف دلایا جائے۔ اور یہ دیکھیں آخر میں نے لکھا ہے کہ نوٹ، یہ ذرا واضح کریں گے، یہ نوٹ پڑھ لیں آرام کے ساتھ، کہ میری تفتیش اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد میں کرائی جائے اور تاکہ مجھے انصاف ملے، نوٹ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ نیچے کہ ہمارے گھر کا نقصان ہو رہا ہے، ابھی اس وقت 2 سال ہوئے تھے کہ 2 سال ہو گئے، ہمارے گھر کا اندر جو سامان ہے وہ برباد ہو رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ابھی دیکھو عدالتیں کیا کریں، پولیس والے نے کیا کیا، جب ادھر گئے پہلے چکر لگاتا رہوں، شارٹ میں بتاتا ہوں، جب ادھر گئے تو ایس ایچ او صاحب جنالی حکم دیا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ اسلم چینا صاحب ہے صاحب انسپیکٹر، وہ ہمارے ساتھ کا شام کا ٹائم تھا، تو میں ابھی شارٹ کر رہا ہوں، تو وہ ادھر شام کا موقع دیکھ آیا، ان کو حکم دیا بھائی ٹھیک ہے 3-4 آدمی تم آ جاؤ، ہمیں بھی کہا 3-4 آدمی لے کر تھانے آ جاؤ، تھانے آ گئے۔ اس وقت الیکشن کا دور تھا، 11واں مہینہ تھا پچھلے سال کا، تو الیکشن سر پہ تھے، تو سیاسی پارٹیاں آپ کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہو تو مقام کے ساتھ ہوتے ہیں سیاسی پارٹی، ہمارے ساتھ کون سے ہونے، ہم سرگودے میں رہ رہے ہیں، ہم سرگودے میں سیٹل ہے، وہ جنالی مقامی آدمی تھے، مقامی کے ساتھ ہوتے ہیں سیاسی پارٹی، تھوڑا نزدیک کر لیں۔ تو اس کے بعد جب ہم کو 10-15 منٹ بیٹھے ہیں، اسلم چینا صاحب نے، سب انسپیکٹر اسلم چینا صاحب نے بٹھایا، گل بات کی، بھائی آپ کا کیا موقف ہے، بیان لکھا ہے، میں نے کہا بھائی میرے یہی بیان ہے جو میں نے درخواست خود لکھی ہے، اسی طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے، یہ ہے، آپ تفتیش کر کے دیں، زبانی کلامی سودا کر رہے ہیں، نہ کوئی دستخط میرے والد صاحب کے، نہ کوئی دستخط، نہ گواہ، نہ شناختی کارڈ نمبر، نہ فون نمبر، نہ انگوٹھا، نہ اسٹامپ، کچھ زبانی کلامی سودا کر رہے ہیں، صرف میرے والد صاحب اکیلے کے ساتھ، اس کے 4 بیٹے ہیں، جوان پوتے ہیں، دیکھو کیا ہمیں نہیں بلا سکتے، اسٹامپ نہیں لے سکتے تھے؟ یہ تو کسی کو بھی بتا دو تو وہ کہے گا بھائی یہ تو انہوں نے فراڈ کیا ہے۔ ایک بتا رہے ہیں کہ بابا سلطان بیمار تھا، بیمار کو یہ 3 لاکھ روپیے دے رہے ہیں، اور 3 لاکھ دے کر گھر کے مالک بن رہے ہیں اور آگے کرائے پہ دے رہے ہیں۔ ابھی جب چیف انہوں نے جمع کرائے تو اس میں جنالی مجید امان بھی بیان کر رہا ہے، جی میں فلانی تاریخ کو جب سے سودا ہوا ہے، پہلے میں ان کو کرایہ دیتا تھا، تو گھر کا رکھوالا بھی ہوں، سامان بھی ان کا پڑا ہے، خود مان رہا ہے کہ سامان ان کا پڑا ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، چابی کس کے پاس ہے؟ وکیل صاحب نے پوچھا چیف میں جرم میں، تو ان کا جی چابی محمد علی کے پاس ہے، ان کا سامان ابھی تک پڑا ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، میں رکھوالا ہوں، کہہ رہا ہے کہ میں رکھوالا ہوں، مجید امان خود کہہ رہا ہے کہ میں رکھوالا ہوں۔ ابھی دیکھو 3 لاکھ دے کر کوئی آدمی اس گھر کا مالک بن سکتا ہے؟ وہ 35-40 لاکھ کی زمین ہے جو وہ لے رہے ہیں،
21 लाख में 20,80,000 में वो खरीद रहे हैं, और 3 लाख जो दिए ही नहीं हैं तो वो हमें तो फिर पड़ गए 17,80,000। देखो कितने उन्होंने फ्रॉड किया। तो अभी ये अदालत में देखें, अभी हमारी ये तारीख है 23, ये 10वां महीना जा रहा है, 23/10/2024। तो हमारी तारीख जोराबाद चल रहा है केस, तो नज़र अब्बास गोंदल साहब के पास। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मैं नंबर 1 आप पाकिस्तान जनाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से, जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ISI सरबराह से, क्योंकि मैं खुद हवलदार रिटायर हूँ, आर्मी का हवलदार रिटायर हूँ, इसलिए मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद IG पंजाब साहब, DIG सरगोदा साहब, DPO साहब ज़िला खुशाब और SHO थाना सिटी जोराबाद से, इनसे मैं ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदा के लिए कुरान पाक का वास्ता है, आप लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, मैं दे रहा हूँ कि हमें बुरे हालात से बचाएं, ताकि हम कानून को हाथ में न लें, कोई खून खराबा ना हो। उधर खुफिया तौर से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुफिया तौर से आप कोई टीम भेजें चक 53/14 MB जोराबाद में, वो तहकीकात करे, तस्दीक करे उधर से। मेरे पास ये नंबरदार के और बाकी तमाम लोगों के रिकॉर्ड मौजूद है, वो कह रहे हैं कि अभी आओ, हम हाई कोर्ट तक जाना पड़ा तो आपके हक में शहादतें देंगे, कुरान पाक के ऊपर हाथ रखेंगे, और अभी आओ आप जिधर मर्जी हमें बुलाएं, हम जाते हैं। नंबरदार है वो बहुत बीमार है, चारपाई के ऊपर पड़ा है, उसने भी ये देखो दस्तखत करके मोहर लगा दी है कि अभी मुझे जिधर भी जाना पड़ेगा। वो जनाब उस दिन शाम को थाने में गए, थाने जब 10-15 मिनट के बाद बैठे, वो नंबरदार भी साहब उतर गए, कार के ऊपर हम ले गए। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि 10-15 मिनट के बाद वो सब इंस्पेक्टर छीना साहब को फ़ोन आ गया, SHO साहब के पास चले गए। जब उधर से वापस आए, उसका रवैया ही बदली हो गया। हमें क्या जवाब देता है कि भाई आप ऐसा करें, कोई जगह लेने देने की बात करें तो फिर हम 3 लाख का भी कुछ कर लेंगे। और मैंने कहा भाई लेने देने की बात नहीं, मैं तफ्तीश कराने के लिए आया हूँ, आप ना हमें कब्जा लेकर दें न कुछ करें, सिर्फ हमें 3 लाख की तफ्तीश करके दें। कि ये कहते हैं कि 3 लाख रुपया मेरे वाला सुल्तान महमूद को दे दिया है, हम कहते हैं नहीं दिया, ज़बानी कलामी है, आप शहादतें लें, किसी से जो पुलिस का तरीक़ाकार होता है वो तरीक़ाकार अपनाएं और हमें ये इंसाफ दिलवाएं। नहीं जी ये आपका अदालत में केस चल रहा है तो पुलिस मुदाखलत नहीं कर सकती। और मेरा भाई पुलिस मुदाखलत नहीं कर सकती तो वो DPO साहब के पास जब मैं एप्लीकेशन ये लेकर गया हूँ तो उधर भी बड़ी बहस हुई है। DPO साहब अपने DSP साहब ने ये कहा कि हमने ये देखना है क्या उन्होंने स्टे ऑर्डर दुरुस्त लिया है या गलत लिया है, क्या उनका बनता था कि नहीं बनता। तो पुलिस मुदाखलत नहीं कर सकती तो फिर आप उधर मौके पे क्यों गए, मौके पे भी ना जाते, DSP साहब भी उधर मुझे जवाब दे देते तो मैं ये किराए खर्चे धक्के न लेता, जलील वक़ार न होता। तो अभी आपसे गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी हमें ये खून खराबे से बचाएं। एक शरीफ आदमी हूँ, आप चेक करें जोराबाद किसी थाने में मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है, पर्चे का कोई FIR नहीं, मेरे सफ़ेद बाल हो चुके हैं। हम बहुत शरीफ आदमी हैं, हम नहीं चाहते कि हम लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन कब्ज़ा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें बिलादरी वाले ताने दे रहे हैं, रिश्तेदार ताने दे रहे हैं कि भाई जगह आपकी है, ना उसका लेना है ना देना है, वो बदमाश क्यों बड़ा बैठा है, वो आपका सामान के ऊपर भी बदमाश है और ये भी जगह के ऊपर भी कब्जा किया हुआ है। क्यों ये बिलादरी वाले कहते हैं आओ इसका सामान उठाकर बाहर फेंकते हैं तो क्या होगा, खून खराबा होगा। जब मसला शरीफ आदमी बर्दाश्त करते करते अबे खुदा के लिए मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, अभी हमारी बर्दाश्त से कब बाहर जा रहा है। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेहरबानी करें, ये नज़रअंदाज ना करें, इसके ऊपर तमाम इदारे नोटिस लें और ये जो भी सोशल मीडिया है जो भी देख रहा है वो नोटिस ले और शोहर करे और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए ताकि जिनका मैंने नाम लिया अफसरान का उन तक ये मेरा पैगाम पहुँचे और हमें इंसाफ दिला कर दें, ना कि हम उधर खून खराबा हो। अगर उधर लड़ाई झगड़ा होता है, कब्जा हम ले लेते हैं, खून खराबा होता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, ये कमेंट में मुझे बताना है।
ये तमाम लोग जो देखेंगे, ये कमेंट में मुझे बताना है कि अभी मेरी गलती है, अदालत की गलती है, पुलिस की गलती है, हम क्या करें, किस साइड पे जाएं। मरियम नवाज साहब, खुदा के लिए जो भी उनके नीचे आदमी हैं, तमाम जिन जिन के मैं अफसरान के नाम लिए हैं, वो सीनियर अफसरान तक ये मेरा पैगाम पहुँचाएँ और हमें लड़ाई झगड़े से बचाएं, हमारे साथ इंसाफ करें। खुदा के लिए फिर मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए हमारे साथ इंसाफ करें। तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।